अस्सलाम वालेकुम। मैंगल लव यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नादरीन हाजिर खिदमत हैं तलकोशीरी के साथ। नादरीन, इस वक्त सिंध की सूरत हाल के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू शुनीद करेंगे और आपको ये बताएंगे कि सिंध में इस वक्त क्या हो रहा है। सिंध में इस वक्त खबर कुछ नहीं है। खबर ये है कि हुक्मरान बेखबर हैं, और हुक्मरान बेखबर इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक अवामी पार्टी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी को आवाम के दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कराची के अंदर अंदरून सिंध में जो हालात हैं वो तो हैं, मगर कराची के अंदर इस वक्त पानी, बिजली, गैस और यानी कि हर तरह से आवाम मोहताज हो रहे हैं। और पानी का रोज़ बहरान आता है कि आज पाइपलाइन टूट गई, आज ब्रेक डाउन हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, बिजली बंद, पानी बंद, गैस बंद। तमाम तर सहूलतें पहुँचाने का हर अदारा दावे करता है। तर्जुमान उनके बोलते हैं कि जनाब हमने तमाम तर सहूलतें फराहम कर दी, मगर कोई सहूलत नहीं है। अवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है। अवाम में एक इस्तराब और बेचैनी की कैफियत है, और इस कैफियत से अवाम क्यों ना दो चार हो। लाजमी अवाम के अंदर के इश्तियाल भी पाया जाता है। फिर जो वो तासुब पसंद अनासर जो हैं, जो तासुब इस मौके पर फैलाते हैं, तो वो अपना काम कर जाते हैं। तो इसमें कसूर उनका भी नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं, वो तो यही काम करेंगे। जो लिसानियत का प्रचार कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पे कर रहे हैं। लाजमी जब किसी कौम की हक तलफी होगी तो लाजमी उसमें उसका कौम परस्त जो लीडर होगा वो उसको अपनी कौम को हकूक़ दिलाने के लिए मैदान अमल में आएगा। इसी तरह जिस तरह आफाक अहमद मैदान में आके अपनी कौम के लिए डंपर माफिया के लिए निकले, जितने लोग उसमें शहीद हुए, जो उसकी जद में आए, तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की। अब इसी तरीके से कराची के अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी ने सदा बुलंद की, उसका नाम है आफाक अहमद। अब आफाक अहमद ने आवाज़ बुलंद की। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कराची का हर पार्टी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्या MQM पाकिस्तान हो या JUI हो, जमात इस्लामी हो, तमाम बुलंद तो करती हैं, मगर इस पुरज़ोर अंदाज में बुलंद नहीं कर रही कि जो ऐवानों तक पहुँचे, क्योंकि आवाम के अब ज़ब्त से बाहर हो गया है। तो आवाम के जो ज़ब्त से बाहर हो गया है, इस हवाले से आवाम अदारों पर घेराव कर रहे हैं। कोई के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव हो रहा है, कहीं वाटर बोर्ड के दफ्तर का घेराव हो रहा है, कहीं गैस कंपनी के दफ्तर का। तो ये कहीं बात बढ़ते बढ़ते कहीं सरापा एहतजाज न बन जाए और बड़े किसी एहतजाज में तब्दील होती नज़र आ रही है सूरत हाल। तो इसका पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि इससे किसी जमात को, ऐसी किसी तंजीम को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए जिससे वो अपना सियासी क़िबला सियासत चलाए अपनी। मगर बहरहाल जो कराची के हकूक़ के लिए अगर देखा जा रहा है तो आवाज़ एक ही उठ रही है, वो है MQM हकीकी के रहनुमा आफाक अहमद। लाजमी उनकी आवाज़ के साथ चंद पार्टियों ने आवाज़ मिलाई, मगर बहरहाल आपस में सियासी रक़ाबत होने के बावजूद बाइस आपस में इत्तेहाद ना होने के बाइस तो उनकी आवाज़ में अभी ताकतवर आवाज़ बुलंद होके नहीं हो सकी जो कि ऐवानों तक पहुंच सकती। बहरहाल आवाम इसके लिए बड़े परेशान हैं कि शहर में ये क्या हो रहा है, बिजली का तवील ब्रेक डाउन और इस तरह की जो सूरत हाल है, ये आवाम जो है इस पे फ़िक्रमंद है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जमहूरियत का दावा करती है, और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी शहर में भी है, शहर के लोग उसमें शामिल हैं पार्टी में, तो उनको इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो और कोई बड़ा एहतजाज में लोग निकल खड़े हों, इन तमाम चीज़ों में तवज्जो देनी चाहिए। जितने जो मसले मसाइल जो पैदा हो रहे हैं और जो हक तलफी हो रही है यहाँ कराची के अवाम की, कराची के अवाम से मुराद यहाँ कराची में जितने रहने वाले उनकी हक तलफी हो रही है, तो उसका इजाला करे पीपल्स पार्टी। ये मानना कि पीपल्स पार्टी ने शोबे सेहत
کا شعبہ ہے اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں اور کچھ سڑکوں کا بھی ایک جال بچھایا ہے، اس پہ قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہے، مگر بہرحال عوام کی جو آواز ہے اس کو بھی سنا جائے، اور بالخصوص کراچی کے عوام کے۔ کراچی منی پاکستان ہے، ہر پارٹی کراچی کا دعویٰ کرتی ہے کہ بھئی ہم کراچی سے ووٹ لے کے جیتیں گے تو ہمیں ایوان میں پہنچیں گے کراچی کے، مگر کراچی کے مسائل پہ کوئی توجہ نہیں دیتی۔ مسائل پہ جو پارٹی توجہ دے رہی ہے، جو پارٹی توجہ دینی چاہیے، جس کو کہنا چاہیے ایم کیو ایم پاکستان، وہ اپنے اختلافات کی زد میں آئی ہوئی ہے اور اس کا بھی کوئی زیادہ سنوائی ایوانوں میں نہیں ہو رہی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، یہ تو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خود جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ان کی آواز ابھی تک کیوں نہیں سنی گئی، عوام اپنے ووٹر کو وہ پورے وہ حقوق کیوں نہ دلا سکے۔ مگر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے۔ شہر میں آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، اس پہ بھی اختلافات چل رہے ہیں، اپنا کوئی اور مسئلہ ہو ٹرانسپورٹ کا، اس پہ ڈمپر مافیا، اپنا ٹینکر مافیا، اور اس کے علاوہ اداروں میں جو کرپشن ہے، شہری اداروں میں جو بڑے بڑے اداروں ہیں ان میں کرپشن جو مچی ہوئی ہے، اس کی بھی تمام تر ذمہ داری پیپلز پارٹی کو جاتی ہے، مگر اس کے لیے آواز بلند لوگ کر رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مگر جن کو آواز بلند کرنی چاہیے وہ پارٹیاں آوازیں بلند نہیں کر رہی، وہ پارٹیاں بلند آواز کر رہی ہیں جو ایوانوں میں جن کی نمائندگی نہیں ہے۔ میرا اشارہ مہاجر قومی موومنٹ کی طرف ہے، اب ان کا ایوان میں کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے، نمائندگی ہے ان کو پاکستان کی، تو اب ان کو آواز بلند، ان کی آواز جو ہے اس ایک صحرا میں جیسے صدا ہوتی ہے وہ ہے، باقی ایوان میں تو جا ہی نہیں رہا۔ ایوان میں تو ایم کیو ایم پاکستان یا پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی وہ اپنی طاقتور آواز بلند کریں، مگر ان کی آواز یا تو کوئی سن نہیں رہا، یا وہ بلند ہی نہیں کر رہے، یا ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ بہرحال پاکستان کے منی پاکستان ہے، شہر میں بارہ کہتا ہوں، اس کا ہوش کے ناخن لے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی، اور لازمی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بالکل کام نہیں کرے، کام وہ کر رہی ہے، مگر ظاہر نہیں ہو رہا، عوام کو پتہ نہیں چل رہا۔ اگر کام ہو تو سامنے یہ نظر آئے، عوام کا جو کام ہے، عوام کے جو جائز مسئلے ہیں کہ بھائی پانی، بجلی، گیس یہ جو ہے ملے ہوئی ہے، اس سے ناپید ہو گئی ہے، بعض علاقوں میں تو راتوں رات بجلی نہیں آ رہی، بعد میں لوڈ شیڈنگ اتنی تک، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی ہو رہی ہے، اور گیس کی یعنی کہ 3 بجے آ رہی ہے، کبھی آ ہی نہیں رہی بعض علاقوں میں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس پہ عوام مشتعل ہے، اور عوام شدید غصے کے عالم میں ہے۔ تو یہ جو غصہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عوام نے اپنا نمائندہ اب جس تنظیم کو بنا رہی ہے اور جس تنظیم کے پیچھے عوام چل رہی ہے، اس تنظیم کے پیچھے کیوں چل رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ عوام کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے آفاق احمد نے، اور آفاق احمد نے جو دکھتی رگ پہ جو ہاتھ رکھا تو عوام کی دل کی آواز تھی وہ، تو اس لیے عوام میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایوان میں ان کی سیٹیں نہیں ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ جو عوام کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے گا اس کو عوام اس کی طرف دیکھے گی۔ تو اس میں چاہے پیپلز پارٹی اگر رکھ دے ہاتھ دکھتی رگ پہ، عوام کے مسئلے مسائل پہ توجہ دے، مگر اب اس میں یہ ہے کہ اگر توجہ نہیں دی تو یہ جو ایک بحران چل رہا ہے شہر میں اس طریقے کا، تو یہ آگے کیا رنگ لاتا ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے نتائج سامنے اچھے نظر نہیں، مگر اس میں ایم کیو ایم پاکستان کی بھی یعنی کہ کوتاہی ہوگی، اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی بھی، کیونکہ یہ دعوے دار ہے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، اچھا ایم کیو ایم پاکستان وزارتیں لے رہی ہے اور اس کے وزیر بن گئے ہیں لوگ، تو لازمی عوام کو وہ ڈیلیور بھی کرے۔ اس صورتحال میں اگر ڈیلیور نہیں کیا تو پھر آگے آنے والا وقت سیاسی مبصرین کے اندازے کے مطابق ہونے والا آگے یہ ہے کہ سندھ میں لسانی جماعتوں، جو قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی، جو کراچی کی نمائندگی کرتی ہیں، تو ان کو فروغ حاصل ہوگا، اور آنے والی جو سیاست ہے اس میں آفاق احمد کی مہاجر قومی موومنٹ ایک بڑی جماعت بن کے یہاں سامنے آ سکتی ہے۔
اور اس صورتحال میں ان کو دوسری جو مہاجر اکائیاں ہیں، مہاجر جماعتیں ہیں جو مہاجر کاج کی سیاست کرتی ہیں، ان کی بھی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر یہ حمایت حاصل ان کو ہو گئی تو آنے والے دنوں میں وہ ایک سیاسی میدان مار لیں گے اور سیاست کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کو بھی غالباً پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کی کارکردگی اسی طریقے سے رہی۔ پیپلز پارٹی تو اپنا ایک انٹرسٹ ان کا ووٹ بینک رکھتی ہے، مگر بہرحال پیپلز پارٹی کو بھی اس کا نقصان ہوگا شہری علاقوں میں بھی، اگر یہاں کوئی الیکشن میں آنے والے الیکشن میں جو پہلے بلدیاتی الیکشن آئیں گے اس میں کوئی جھرلو نہیں پھیرا گیا یا کوئی ایسی جیسے فارم 47 و 45 والی کہانی نہیں ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور آفاق احمد کو حمایت بھی حاصل ہو گئی جیسی، بلکہ ایم کیو ایم کے پانی کی طرف سے بھی اگر بھرپور ان کو حمایت مل گئی تو پھر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاطر خواہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک سندھ کی سیاست کی ایک سیاسی صورتحال بالکل یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس تجزیے کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دن پیپلز پارٹی کے لیے تو کم، مگر جو شہری علاقوں کی سیاست کرتی ہیں جماعتیں، جن میں ایم کیو ایم پاکستان، پی ٹی آئی بھی، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی، جو یہاں بلدیات میں چیئرمین ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کیا کام کر رہے ہیں یا فنڈ نہیں ہے، تو جو بھی ہے شور مچانا چاہیے ان کو، تو ان کی سیاست پہ مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی قیادت میں ایک کاری ضرب لگائے گی ان کی سیاست پہ، اور لازمی عوام ان کے پیچھے اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ عوام کی دل کی آواز وہ بن رہے ہیں اور دل کی ان کے ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے احساسات کی، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ جو بھی اس وقت ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس پہ واحد لیڈر ہے جو آواز بلند کر رہا ہے، جس کی پاداش میں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گیا، تو لازمی وہ ہے آفاق احمد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے، جو حکمراں جماعت ہے عوام کے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے، ایم کیو ایم پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے، وزارتیں لے کے خاموش نہ بیٹھے، ان وزارتوں میں مہاجروں کے مسائل بھی حل کرے اگر ان کو اس وزارتوں سے کچھ فائدہ ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو ایسی وزارتیں لینا بھی فضول ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو لازمی صورتحال شہر کراچی کی تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید تبدیل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔